غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان الاولیاء، پیر پیرا میر میرا سیدی عبد القادر جیلانی، غوث الاعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ آپ کے زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک بزرگ آئے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ان کے پاس ملنے کے لیے آنے لگ گئے۔ وہ اللہ کے ولی پابند تھے، ذکر و اذکار میں پورا دن گزرتا تھا، روزے میں رہتے، رات کو بھی عبادت کرتے تھے، ریت میں جو دریائے دجلہ کے کنارے بالو وہاں نماز پڑھتے۔ غوث پاک سے کسی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے ایک ولی آئے ہیں، کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا چلو میں بھی ملاقات کرتا ہوں۔ آپ آئے، ملاقات کرنے کے لیے جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو وہ اللہ کے ولی جا چکے تھے، وہاں نہیں تھے۔ تو غوث پاک نے پوچھا افسوس ہے کہ میں ملاقات نہیں کر سکا، یہ تو بتاؤ عبادت کہاں کرتے تھے؟ لوگوں نے بتایا ان کی عبادت کے نشانات بنے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان زمین پر ریت پر بنے ہوئے تھے۔ غوث پاک غور سے ان نشانوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کیا یہ ان کے نماز پڑھنے کے نشانات تھے؟ کہا ہاں۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں تم نے جس کو اللہ کا ولی سمجھا وہ جھوٹا آدمی ہے، تم دھوکہ کھا گئے، میں اسے ولی نہیں سمجھتا۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، کثرت سے ذکر و اذکار اور تسبیح میں مشغول رہتے، ہم نے تو ان کو دیکھا ہے، آپ نے دیکھا نہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا بات در حقیقت یہ ہے، یہ دیکھو ان کے سجدے میں جانے کے وقت ان کے ہاتھوں کی 10 انگلیوں کی نشانیاں بنی ہیں، یہ ساری 10 انگلیوں کی کھلی ہوئی نشانیاں دکھ رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر غوث پاک فرماتے تمہیں پتہ ہے جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نماز کا سجدہ کرتے تو سجدے میں میرے آقا کی انگلیاں کھلی ہوئی نہیں جمی ہوئی ہوتی تھی، یہ حضور کی سنت ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے آقا کی ایک سنت چھوڑتا ہے میں اسے اللہ کا ولی نہیں مانتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ لوگ یہاں پتہ نہیں کس کو کسوٹی اور معیار بنا بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، شریعت طاہرہ میرے آقا کا جو راستہ ہے وہی ولایت کا راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ارے کئی ایسے باباؤں کو لوگ آج گھیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھکوسلے بابا، جن کے نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو دن رات نہ جانے کس طرح کی بدعملیوں میں مشغول ہیں، وہ اللہ کے ولی ہو سکتے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند الولی وہ مقام عظمیٰ پر فائز ہے، لیکن مجھے ایک روایت بھی بتا دو کہ کبھی ان کی ایک نماز قضا ہوئی ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے ٹھوکر مار کر کے مردے کو زندہ کر دیں، لیکن بتاؤ کبھی ان کی ایک رکعت قضا ہوئی ہو؟ نہیں۔ ان اولیاء کاملین پر جب نماز معاف نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہ ان کے گھر کی چیز نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میرے آقا کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت پر فرض کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہ حضور کی ہر ادا پر عمل بھی کرتا ہے، حضور کی ہر ادا پر عمل کرتا ہے، اور جو ولی بننے کا ناٹک کرے اور حضور کی شریعت کو چھوڑ دے وہ زندیق ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا وہ ابلیس کا بیٹا ہے، جو تمہارا ایمان غارت کر دے گا، ایمان اکارت کر دے گا۔ تمہیں تو یہ بات میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایک شخص کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اس کے پیچھے اب سے نماز مت پڑھو، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ جو قبلے کا احترام نہ کر سکا وہ لوگوں کا امام نہیں بن سکتا، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا لحاظ نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔